جی ان کا سوال یہ ہے کہ اللہ ایشور نے اس دنیا میں ہر انسان کو کیا لینے کے لیے بھیجا ہے، یعنی انسان اللہ کے پاس مر کر کو کیا چیز لے کر جائے، آسان طریقے سے سمجھائیں۔ بھائی بہت اچھا سوال کیا ہے، بہت زبردست سوال ہے۔ جواب بھی ہم اس کا اچھا دیں گے۔ جو بھی ہمارے بھائی یا بہن یہاں پر بیٹھے ہیں اور یوٹیوب پہ ہمیں سن رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں ویڈیو کو پورا سنیں اور دھیان سے سمجھ کے سنیں، اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں۔ تو آئیے اس سوال کا جواب، انسان کے اندر جو انسان کے سچے بنانے والے مالک نے انسان کی رچنا رچی ہے، اس رچنا میں ڈھونڈتے ہیں۔ ہمارے اندر جو ایشوریہ رچنا ہے، اس رچنا میں ایک بھی چیز بیکار نہیں ہے، یعنی اللہ ایشور نے انسان کے اندر اس کی رچنا میں یا اس کائنات میں کوئی بھی چیز بنا مقصد کے پیدا نہیں کی ہے، کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی ہے۔ اب دیکھو ساری دنیا میں ہر انسان کے اندر اللہ ایشور نے، انسان کے سچے بنانے والے مالک نے انسان کے اندر احسان کا مادہ رکھا ہے، یعنی کوئی اگر انسان بھوکا ہو اور اسے کوئی انسان جو ہے دوسرا اسے کھانا کھلا دے تو اس کا کتنا احسان مانے گا۔ تو پیدائشی طور پر ہر بچہ ایشوری رچنا میں احسان کا مادہ اللہ ایشور کی طرف سے لے کر آتا ہے۔ اب یہ بات الگ ہے کہ انسان اس 4 دن کی دنیا کو ہمیشہ کی دنیا سمجھ کر، اس دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کر اور اس کے لالچ میں اپنے اس احسان کے جو مادہ ہے، جو ایشوری رچنا کے جو انسان کے اندر احسان کا مادہ ہے، اس مادے کو مار دے۔ کیونکہ ہمیں ایسے بہت سے لوگ ملتے ہیں جو ان کے ساتھ بھلائی کرو گے تو وہ برائی کرتے ہیں، وہ کوئی احسان نہیں مانتے، حالانکہ ماں کے پیٹ سے ایشوری رچنا میں احسان کا مادہ لے کر آئے تھے، مگر اس دنیا میں آ کر کے اس کے دھوکے میں لگ کر کے اس دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کر دھوکے میں اس احسان کے مادے کو لالچ میں انہوں نے اپنے اندر مار دیا۔ لیکن اللہ ایشور کی طرف سے برابر احساس ہوتا رہتا ہے کہ فلاں انسان نے تیرے اوپر احسان کیا اور تو اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے اس کی سچی راہ کے اشارے ہر بار بار ہوتے رہتے ہیں۔ اب انسان جانتا ہے، اب انسان کی مرضی ہے وہ مانے یا نہ مانے، یہی امتحان ہے۔ اب آئیے ہم اپنی بات کو یہاں سے اٹھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، ایشور نے انسان کی رچنا میں احسان ماننے کا مادہ اتنا شدید اور گہرا رکھا ہے کہ آپ خود غور کریں اس بات کے اوپر۔ اگر آپ کئی دن کے بھوکے ہوں یا پھر آپ کو بے گناہ پھنسایا گیا ہو اور عدالت میں آپ کا کیس ہو، یا آپ بہت بری طرح سے پھنس رہے ہوں، بہت بری طرح سے، یا آپ کی جان جا رہی ہو بے گناہ، اگر کوئی انسان آپ کو اس وقت بچا لے، آپ کی سیپریٹی کرے، یا آپ بھوکے ہوں تو آپ کو کوئی کھانا کھلا دے، تو آپ کے اندر جیسے ہی وہ احسان کرے گا اور جیسے ہی آپ اسی مصیبت کو اس کے ذریعے سے دور ہوتے ہوئے دیکھیں گے اور آپ کے دل میں پختہ یقین بن جائے گا کہ اب یہ میری مصیبت دور ہو جائے گی، میں کئی دن سے بھوکا تھا، پریشان تھا، اس بیچارے انسان نے مجھے کھانا دیا، اب کھانا میرے سامنے رکھا ہے، نوالے کھا رہا ہے، یقین دل میں پختہ ہو چکا ہے کہ اب میری مصیبت یہ ہٹ جائے گی، تو ایک دم سے شدید اس انسان سے محبت دل میں مچلتی ہے جس نے احسان کیا ہے۔ بھئی جیسے ہم دیکھیں کہ جو ہے سڑک پر یا روڈ پر ہم جا رہے ہیں، بھوکے ہیں، ہم لوگوں سے کہنا بھی کھانا کھلا دے ہمیں۔ اب کسی شخص نے کہا کہ بھی آؤ میں تمہیں ہوٹل پہ لے کے چل رہا ہوں، آپ ہوٹل بیٹھ کر کے پیٹ بھر کے کھانا کھائیں، تو جیسے ہی اس نے روٹی توڑی، روٹی سامنے آئی، اس نے دیکھا میری بھوک اب مٹ جائے گی، میری مصیبت اب مٹ جائے گی، یقین ہو گیا اسے، تو اس انسان کے چہرے کی طرف دیکھ کر کے انسان کے اندر فوراً ایک دم دل کی گہرائی سے احسان کا مادہ پنپے گا، اور احسان میں فوراً اس کی محبت بھی جو ہے مچلے گی۔ اب ایشوری رچنا میں اس بات پر بھی غور کریں، جیسے ہی محبت مچلے گی تو اس کا دل اس کا غلام ہو جائے گا۔ یہ بھی اللہ نے رچنا میں رکھا ہے انسان کی کہ اس کا دل غلام ہو جائے گا۔ اور میرے بھائیوں، اصل بادشاہت تو دل کی تو ہے بادشاہت، جو دل جیت لے۔
हैं, वही तो बात साथ है। डंडे की बात साथ नहीं होती, हाँ दिल की बात साथ होती है। अब उस भूखे शख्स को खाना खिलाने वाले ने एक बार एहसान करके उसका दिल जीत लिया। अगर वो दोबारा से उसके साथ एहसान ना करके और बुरा बर्तावा कर दे तो फिर उसका दिल टूट जाएगा। और अगर वो बार बार एहसान करता रहे तो उससे दिल और जुड़ता रहेगा, उससे और मोहब्बत होती रहेगी, उसका और ग़ुलाम बनता रहेगा। ये बात अल्लाह ईश्वर ने हर इंसान की रचना में, हर इंसान के अंदर रखी है। अब यहाँ पर मैं एक बात और अर्ज़ कर दूँ, संसार के सच्चे मालिक, इंसान के सच्चे बनाने वाले मालिक ने, अल्लाह ईश्वर ने इंसान के अंदर और इस दुनिया में हर चीज़ इंसान के लिए बनाई है। बस इंसान के दिल को अपने लिए बनाया है और इंसान को दुनिया में इसीलिए भेजा है कि वो दुनिया से अल्लाह की मोहब्बत ले करके अल्लाह के पास वापस जाए, कि मरकर इंसान अपने दिल में अल्लाह की मोहब्बत ले कर जाए। तो ये जो ईश्वर ने, अल्लाह ने इंसान के अंदर एहसान का जो मादा रखा है, बस यही मादा इंसान को मजबूर करता है कि मालिक की खोज करे, अपने बनाने वाले सच्चे मालिक की खोज करे। उस मालिक ने इंसान को पैदा ही इसलिए किया है ताकि इंसान बिन देखे मेरी पहचान करे, बिन देखे मेरी खोज करे, मुझे पाले। इसीलिए वो कायनात बनाकर चला रहा है मगर दिखाई नहीं देता है, और पैगंबरों, अवतारों के द्वारा अपना पैगाम दुनिया में भेजता है। बस यही एक एहसान का मादा इंसान को मजबूर करता है इस बात पर कि मैं कौन हूँ, इस बात को सोचने पर कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे किसने पैदा किया है, क्यों पैदा किया है, मुझसे चाहता क्या है, मेरी जान किसके कब्ज़े में है, मुझे मर के कहाँ जाना है। ये बातें सोचने पर मजबूर करता है ये एहसान का मादा। अब इंसान गौर करे कि भाई मुझ पर जो है एहसान की बरसात हो रही है। जब बच्चा दुनिया में पैदा होकर आता है तो दुनिया में आते ही उसे ये होश भी नहीं होता मैं कौन हूँ और मैं कहाँ पर हूँ, मैं क्या हूँ, हैं? हाँ, कम से कम 6-7 साल के बाद उसे सहूर आता है कि मैं लड़का हूँ, लड़की हूँ। तो साल 2 साल में इंसान को ये पता चलता है कि मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ। लड़की भी तो एक इंसान का हिस्सा है ना, हैं? वो भी इंसान है। तो मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मैं क्या हूँ। तो इंसान जो है, जब तू पैदा हुआ तो कितना मजबूर था। ये जहान, ये दुनिया तेरी सोचों से भी दूर था। तेरी आँखों में दुनिया के सपने न थे। बड़ा होने के बाद सपने पनपते हैं ना, कोठी हो, मेरी बिल्डिंग हो, बंगला हो, मेरी शादी हो, अच्छी बीवी मिले। बीवी औरत लड़की सोचती है मुझे अच्छा पति मिले, अच्छा आदमी मिले और मैं रानी बन के रहूं, मैं रानी बन जाऊं। तो जब तू पैदा हुआ तो कितना मजबूर था। ये जहान, ये दुनिया, ये जहान तेरी सोचों से भी बहुत दूर था। तेरा काम सिर्फ सोना और माँ का दूध पीना ही था और रोना ही था। सोच उस हस्ती के बारे में जिसने तुझे माँ के पेट में ये आँख, नाक, कान तेरे बनाए और तेरी माँ के पेट में तेरे लिए तकिए लगाए, और उसमें गंदगी भी है पेट के अंदर, लेटरिन पेशाब भी भरा हुआ है, उस बदबू से तुझे बचाया। देख उसकी कुदरत कि उसी माँ के पेट में लेटरिन पेशाब भरा हुआ है, गंदगी भरी हुई है और उसी पेट में तू है, मगर तुझे उसने बदबू से बचाया। मेरे भाइयों, कुरान हदीस की रोशनी में संसार के सच्चे मालिक, इंसान के सच्चे बनाने वाले मालिक अल्लाह ईश्वर का ऐलान है कि मेरे बंदे, मैंने सारा जहान बनाया तेरे लिए, तुझे बनाया अपने लिए। अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि इंसान किसी का कब बनता है? इंसान किसी का कब बनता है? जब वो दिल अपना उसके हवाले कर देता है। जब कोई इंसान के दिल को जीत लेता है तब इंसान उसका बनता है। जब इंसान दिल अपना अल्लाह के हवाले कर देगा
تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کی محبت دل سے نکال کر اپنی محبت اس کے دل میں ڈال دے گا۔ جب انسان دل اللہ کے حوالے کر دے گا جبھی تو اللہ کے حکم پر چلے گا۔ دل سے ہی انسان مڑتا ہے، دل کا ہی اسٹاپ ہے، دل کا ہی بیریل ہے، دماغ کا بیریل نہیں ہوتا ہے۔ اسٹاپ بیریل کسے کہتے ہیں؟ جیسے روڈ پہ پولیس والوں کا ہوتا ہے اسٹاپ، وہ لگا دیتے ہیں بلی نیچے کو، اسٹاپ رک جاؤ، ہے کہ نہیں؟ تو اسٹاپ رک جاتا ہے، بلی لگا دیتے ہیں۔ دماغ کا بیریل نہیں ہوتا، انسان کا دل ہی انسان کو موڑتا ہے۔ انسان کبھی یہ نہیں کہتا ارے میرا دماغ نہیں کر رہا وہاں جانے کے لیے، بھئی میں نہیں جا رہا، بلکہ یہ کہتا نہیں بھئی میرا دل نہیں کر رہا، میں نہیں جا رہا۔ تو دل ہی انسان کی زندگی کو پھیرتا ہے، دل کے اندر ہی انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان دل اللہ کو دے دے گا جبھی تو اس کے حکم پر چلے گا، جبھی تو اس کے لیے جان دے گا، اور سب کچھ ہے ہی اسی کا دیا ہوا۔ اس کا یہی امتحان ہے کہ میرے بندے سب کچھ میرا دیا ہوا ہے، تو اپنا سب کچھ اپنی مرضی سے میرے سامنے سرنڈر کر دے، جھکا دے، اسی کا نام اسلام ہے۔ دل میرے حوالے کر کے اور تو پھر میرا آگیاکاری بن جا، دل سے میری مرضی پہ چل، آگیاکاری بن جا، اسی کو مسلم کہتے ہیں، اپنے بنانے والے سچے مالک کی آگیا کا پالن کرنے والا۔ اب ہم دیکھیں میرے بھائیوں، ٹرک، گاڑی، ٹرک کتنا بڑا ہوتا ہے؟ 10 ٹائرہ 6 ٹائرہ، اس میں کتنے سارے پرزے ہوتے ہیں، باڈی میں الگ، انجن میں الگ، کیبن میں الگ، ٹائروں میں الگ، ساپٹ میں الگ، گیئر میں الگ، اسٹیئرنگ میں الگ، کلچ میں الگ، بریک میں الگ، ریس میں الگ۔ ٹائر میں سینٹر بولٹ ہوتا ہے، اگر وہ ذرا سا ٹیڑھا ہو جائے تو پوری گاڑی ٹیڑھی چلتی ہے۔ اب اتنی بڑی گاڑی کو اگر ایک چیز نہ ملے تو وہ پوری گاڑی کے پرزے سب بیکار ہیں۔ کیا چیز ہے؟ وہ ہے ڈیزل۔ ڈیزل، بھائی ٹرک چلتا ہے ڈیزل سے، ہے کہ نہیں؟ اب اس کا جو ڈیزل ہے وہ ہوتا ہے، وہ کہاں ہوتا ہے؟ ٹنکی ہوتی ہے، ٹنکی لگی ہوتی ہے، اس میں ڈیزل ہوتا ہے، پورا انجن اسی سے چلتا ہے۔ اور ٹنکی کیا ہے؟ ٹنکی کو مانے آپ گاڑی کا دل۔ جیسے انسان کے دل میں اگر زندگی جینے کی چاہت نہ ہو تو پھر زندگی کیسے جیے گا؟ اگر ایک سہارا ہٹ کر کے دوسرا سہارا نہ ملے تو وہ چیز چل نہیں سکتی ہے۔ اگر انسان کے دل سے دنیا کی محبت نکال دی جائے اور اللہ کی محبت کا سہارا نہ ملے تو انسان زندگی نہیں جی سکتا ہے۔ اب گاڑی میں ڈیزل تھا تو وہ چل رہی تھی، سارے پرزے کام کر رہے تھے، اور جیسے ہی ڈیزل ختم ہوا تو وہ رک گئی، اس نے اپنا دوسرا رخ لے لیا، رک گئی۔ وہ جس انسان کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے تو وہ دنیا کے لیے سوچتا ہے، دنیا کے لیے کرتا ہے، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دنیا کی سوچتا ہے۔ اور جب بندہ چاہتا ہے اللہ کو پانا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے دنیا کی محبت نکال کر اپنی محبت ڈالتا ہے، تو پھر وہ بندہ دنیا سے اس کا دھیان ہٹ جاتا ہے اور اللہ کی طرف دھیان لگ جاتا ہے، پھر وہ اللہ کے لیے جیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ الصمد، اللہ سنسار کا سچا مالک ایک ایسی ہستی ہے جو خود اپنے سہارے سے قائم ہے، باقی ہر چیز اللہ کے سہارے سے قائم ہے، ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا آپ اس چیز کا سہارا لینا چاہیں گے جو خود کسی اور کے سہارے پہ قائم ہیں، یا پھر اس کا سہارا لینا چاہیں گے جو اپنے سہارے سے قائم ہیں؟ کیا پسند کریں گے آپ؟ تو سیدھا جواب ہے کہ جو خود اپنے سہارے سے قائم ہیں اس کا سہارا لینے میں فائدہ ہے کہ نہیں؟ تو میرے بھائیوں، اللہ کا سہارا لیں، اللہ سے دل لگائیں، دنیا کا سہارا نہ لیں، دنیا سے دل نہ لگائیں، دنیا دھوکہ ہے۔ یہ دنیا کی ہر چیز تمہاری موت پر اپنا ہر سہارا چھوڑ دے گی تم سے، اور تمہیں اس دنیا سے اکیلا جانا ہوگا اپنے بنانے والے سچے مالک کی طرف، جو اپنے سہارے سے قائم ہے۔ اس اللہ سے دل لگاؤ۔ تو میرے بھائیوں، جو انسان اپنے بنانے والے سچے مالک اللہ ایشور کو بن دیکھے، پہچان کر کہ اسی نے مجھے پیدا کیا، وہی مجھے کھلا رہا ہے، وہی مجھے پلا رہا ہے، اس کے احسان کی محبت میں اس کا دل مچلے،
اور اپنی خوشی سے کہ میں کچھ نہ تھا اس نے مجھے انسان بنایا ہیں. ہاں اس دنیا میں میرے جیون کی شروعات کرائی. یہاں پر ہر چیز اسی کی ہے. اس نے جیون دیا اور جیون جینے کے مجھے سادھن دیے سارے. اپنی خوشی سے, اپنی مرضی سے, اپنی راضی سے اس کا احسان مان کر اس سے محبت کر کے اس کی عبادت کرے, اس کے سامنے سر جھکائے, اس کے حکموں پہ چلے. اللہ کو یہ بہت پسند ہے. جو بندہ بن دیکھے اس کی پہچان کر کے, اس کا احسان مان کر کے اس کے حکموں پہ چلے, اس کی عبادت کرے, اللہ کو یہ بہت پسند ہے. اللہ کا اعلان ہے کہ میرے بندے میرے احسانوں پہ غور تو کر. میں نے تیرے اندر اپنی رچنا میں احسان کا مادہ رکھا ہے, احسان کی تاثیر محبت رکھی ہے. میں نے تجھے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تو بن دیکھے میری پہچان کرے. ہاں اللہ کا اعلان ہے میرے بندے تو مجھے ڈھونڈ, تو مجھے ڈھونڈ. اگر تو نے مجھے پا لیا تو سب کچھ پا لیا, اگر مجھے کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا. تو آؤ بھائی اللہ کو ڈھونڈتے ہیں, اللہ کا احسان کے بارے میں سوچتے ہیں. اللہ کا اعلان ہے میرے بندے میں نے تجھے اپنے حکم سے پیدا کیا اور اپنی مرضی تیرے اندر پھونک دی. کیا ہے؟ ایشوری رچنا. کس طریقے سے جینا چاہیے اللہ نے ہمیں اپنی رچنا میں سمجھایا ہے کہ پوری طرح سے اچھائی پہ چل, برائی سے بچ. ہاں تو اعلان ہے کہ میرے بندے تو اپنی حقیقت کو پہچان اور میری شان کو پہچان. اسی لیے میں نے تجھے دنیا میں بھیجا ہے. اگر تو پہچان گیا تو پھر دنیا سے میری محبت لے کر آئے گا اور تو ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گا. میرے سورگ جنت کے انعام کا حقدار بن جائے گا, ہمیشہ کے جیون کا. تو میرے بھائیوں جو انسان اللہ کی تعریف کرتا ہے, سب کو چھوڑ کر اللہ کو پانا چاہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی محبت کی رحمت میں ڈبو لیتا ہے. اور جیسے کوئی انسان اچھا ہو پہلے اور وہ برائی کے راستے پہ چلنے لگے, اس کے ماں باپ اس کو سمجھائیں ہیں اور وہ برائی کے راستے میں آگے بڑھتا جا رہا ہو, جوا کھیلنے میں, شراب پینے میں, برائی کرنے میں, تو ماں باپ اس سے کہیں باؤں پھیلا کر کے کہ بیٹا یہ بہت برا راستہ ہے, اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا, آ جا, لوٹ آ اس راستے سے, لوٹ آ برائی سے, لوٹ آ اس برے راستے سے. تو وہ کیا کہتے ہیں باؤں پھیلا کر کے کہ تو پہلے اچھائی پہ تھا, پہلے تو اچھا تھا, تو آ جا, لوٹ جا اسی راستے پر, آ جا اچھائی کی طرف. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ باؤں پھیلا کر, اللہ کی باؤں نہیں ہے, عقل کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ میرے بندے, جیسے اللہ تعالیٰ باؤں پھیلا کے کہہ رہا ہے کہ میرے بندے میں نے تیری رچنا رچی ہے اچھائی برائی کی, اور میں نے تجھے اچھائی پہ چلنے کے لیے پیدا کیا ہے. آ جا, لوٹ آ اچھائی کی طرف, میری طرف, لوٹ آ شیطان کے راستے سے. یہ شیطان کا راستہ ہے, یہ تجھے جہنم میں لے جائے گا. میرے بھائیوں اللہ نے اپنے کسی بھی بندے کو, ہاں اللہ کا اعلان ہے کہ میرے بندے مجھے تمہیں عذاب دے کر کیا ملے گا, میں تمہیں سزا دوں مجھے کیا ملے گا. ہاں میری مرضی ہے کہ میرا کوئی بندہ جہنم میں نہ جائے. اب اپنے کرموں سے جائے تو جائے, کیا کر سکتے ہیں بھائی, جو انسان جان بوجھ کر برائی کے راستے پہ چلے. اب انسان کو عقل پر زور ڈال کر, اب دیکھو نا پوری زندگی انسان کی احسان میں چلتی ہے, احسان سے کہانی شروع ہوتی ہے, سمجھے. اب سب سے بڑا احسان کس کا ہے؟ جس نے انسان کو بنایا, جس نے اس کے ہاتھ پیر آنکھ ناک کان بنائے. کچھ نہ تھا انسان, اس نے انسان بنایا. اب اسی رچنا سے, اس احسان کی رچنا سے غور کریں آپ, جو رچنا رچی ہے ایشور نے ہمارے اندر. اب احسان سے ہی پوری زندگی گزرتی ہے انسان کی, کہ انسان کچھ نہ تھا, اس نے انسان بنایا, پھر دنیا میں بھیجا, اس کے چلنے پھرنے کے لیے دھرتی کا بچھونا بچھایا, آسمان کو چھت بنایا, اس کے سانس لینے کے لیے ہواؤں کو چلایا. ہاں زمین میں سے اس کے لیے روزی کو پیدا کیا, آسمان سے بارش کو برسایا. یعنی کہ ایک ایک پل, یعنی کہ انسان اللہ کی نعمت, ایک ایک پل اللہ کی نعمتوں کے بغیر انسان جی نہیں سکتا. اگر انسان کو ایک ہوا کا سانس بھی نہ ملے تو انسان مر جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ہوا ہر وقت انسان کو چاہیے, آکسیجن. اسی لیے چاہیے کہ جب بھی انسان اللہ کی نعمتیں ہر وقت, دیکھو نا ایک اللہ والے کہتے ہیں کہ ہر وہ سانس جس میں اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو, احسان کی محبت میں ڈوب کر وہ حرام گیا.
یعنی جس سانس میں اللہ کا احسان نہ مانا گیا ہو، اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اللہ کا شکر ادا نہ کیا گیا ہو، جس سانس میں اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ سانس حرام گیا، اس سانس میں اس نے پاپ کیا۔ پوری زندگی انسان اللہ کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے۔ ارے اگر کوئی انسان احسان کرے کسی کے اوپر، اسے کھلائے پلائے، بچپن میں پالے، تو اب وہ ناشکری کرے تو وہ انسان کیا کہتا ہے؟ ساری زندگی تو میرے ٹکڑوں پہ پلا ہے، آج تو میرے سامنے بول رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں، ساری زندگی اللہ تعالیٰ اپنے ٹکڑوں پہ انسان کو پالتا ہے، اس کو جیون دیا، کچھ نہ تھا انسان، ہر پل ہر لمحہ اسے کھلاتا ہے۔ انسان کو چاہیے جب بھی کھانا سامنے آئے، پانی پیے جب بھی پیے، کھائے جب بھی کھائے، کچھ بھی کھائے، اللہ کو فوراً یاد کرے، اس کا احسان مانے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی تانے نہیں دیتا کہ ساری زندگی میرے ٹکڑوں پہ پلا ہے، آج تو میرے حکم کے خلاف چل رہا ہے، آج تو شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے۔ عورت سے کبھی نہیں کہا کہ تو ویسیا ہے، تو غلط کام کرتی ہے۔ ولکن جب زمین پر انسان گنہگار انسان چلتا ہے تو زمین کہتی ہے یا اللہ مجھے حکم دے، یہ تیرا کھاتے ہیں، تیرا پیتے ہیں، تیری نافرمانی کرتے ہیں، تو مجھے حکم دے میں پھٹ کر انہیں نگل جاؤں۔ آسمان کہتا ہے یا اللہ مجھے حکم دے میں ان کو تباہ کر دوں۔ یہ بڑے بڑے پہاڑ کہتے ہیں یا اللہ مجھے حکم دے، ہاں میں ان کو تباہ کر دوں۔ سمندر کہتے ہیں یا اللہ مجھے حکم دے میں ان کو تباہ کر دوں۔ سنسار کا سچا مالک الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان بہت رحم کرنے والا ہے، وہ کیا فرماتا ہے؟ اے زمین رک جا، اے آسمان رک جا، اے سمندر رک جا، اے پہاڑوں رک جاؤ۔ اگر ان گنہگار انسانوں کو تم نے پیدا کیا ہے تو جو چاہو کرتے پھرو، اگر تم نے پیدا نہیں کیا تو رک جاؤ، مجھے اپنے بندوں کی توبہ کا انتظار ہے، یعنی یہ مجھ سے معافی مانگیں۔ جب تک انسان کی موت نہیں آتی، گلے کا گھنگرو نہیں بجتا، ہاں مجھے ان کی توبہ کا انتظار ہے، یہ مجھ سے کب معافی مانگیں۔ یہ میری رچنا کے خلاف چل رہے ہیں، مجھے ان کی توبہ کا انتظار ہے، کب مجھ سے معافی مانگیں۔ آسمانوں پر اتنا فرشتہ ہے جو سر سجدے میں رکھے ہوئے ہے، اللہ کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہے، اور اتنا فرشتہ ہے کہ آسمان چرچراتا ہے۔ جبریل علیہ السلام کتنا بڑا فرشتہ ہے، ہاں کبھی کسی فرشتے سے نہیں کہا کہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ گنہگار انسان سے کہتا ہے کہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ محبت سے بندے کو پکارتا ہے، یا عبدی، اے میرے بندے کیا تو میری رحمت سے مایوس ہو گیا؟ میرے بھائیوں، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے، اللہ کا انکار ہے۔ تو دنیا میں ہر جیو، ہر جاندار اللہ کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے، اور دنیا میں ہر انسان اللہ کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے۔ تو انسان کو کیا کرنا ہے؟ اپنی حیثیت پہچاننی ہے اور اللہ کی شان پہچاننی ہے۔ انسان کی ساری زندگی اللہ کے احسان پہ چلتی ہے۔ ایک پل کو بھی انسان اللہ ایشور کے بغیر احسان کے نہیں جی سکتا، نہیں رہ سکتا۔ ہر وقت انسان کو ہوا چاہیے سانس لینے کے لیے۔ ہوا کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اب اسی بات کو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد یہی تو امتحان لیا اس نے کہ کون میرا احسان مانتا ہے اور کون میری ناشکری کرتا ہے۔ قرآن مجید میں آپ سورہ دہر میں پڑھیں، یہی بات تفصیل سے سمجھائی گئی ہے۔ یہی انسان کا امتحان ہے۔ جیون کا سمے دے دیا ہے، پھر مرنے کے بعد جب انسان اللہ کی طرف لوٹ کے جائے گا، انسان کا سچا بنانے والا مالک اللہ انسان سے فرمائے گا کہ میرے بندے تو کچھ نہ تھا، میں نے تجھے انسان بنایا، ہاں تجھے جیون کی شروعات کرائی، تجھے جیون دیا دنیا میں، ہاں سب کچھ میں نے کھلایا پلایا، یعنی جیون دیا، جیون جینے کے سارے سادھن دیے، تجھ پہ میں نے احسان کیا۔ آج تو میرے پاس لوٹ کے آیا ہے تو میرے احسان کے بدلے میں کیا لے کے آیا ہے؟ اب میرے بھائیوں، اگر اس نے واقعی میں احسان مانا ہوگا تو کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اگر اس نے اللہ کا احسان نہیں مانا ہوگا، اللہ کی ناشکری ناقدری کر کے مرا ہوگا، بنا مالک کے اپنے آپ کو آزاد سمجھ کے مرا ہوگا، تو اللہ کے ناقدروں کا انجام، ناشکروں کا انجام نرک کی آگ ہے، جو اللہ نے پہلے سے ہی تیار کر رکھا ہے۔ اب شیطان انسان کا دشمن ہے، جو اللہ کی طرف سے اندھا کرنا چاہتا ہے انسان کو، اس کے احسانوں کو بھلانا چاہتا ہے، اللہ ایشور کی رچنا کے خلاف انسان کو چلانا چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں،
یہ جتنے بھی دنیا میں کھلے اور چھپے گناہ ہو رہے ہیں، جو برائی سے برائی، برے سے برا کام انسان کر رہا ہے، یہ سب شیطانی خیالوں پر ہو رہے ہیں۔ شیطان اندر سے من میں غلط خیال پیدا کرتا ہے، تب انسان اس پہ کرم کرتا ہے۔ دنیا کے لالچ میں آ کر کے انسان اور شیطان کے کہنے پہ چلتا ہے، برے کام کرتا ہے۔ لالچی انسان کا دل ایک اندھیرے کنویں کی طرح ہے کہ جب بھی دیکھو گے تو خالی ہی نظر آئے گا، کبھی بھی نہیں بھرے گا۔ تو میرے بھائیوں، سنسار کے سچے مالک اللہ ایشور نے اس دنیا میں انسانوں کو سب کچھ دے کر صرف ایک دل انسان سے مانگا ہے، یعنی دل اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ یہی انسان کا امتحان ہے کہ انسان دل جو ہے شیطان کو دیتا ہے، اس دنیا کو دیتا ہے، یا اپنے بنانے والے مالک اللہ کو دیتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ دنیا کی ہر چیز انسان کے دل پر ڈاکے مارنے پر لگی ہوئی ہے۔ کہیں یہ اللہ کو دل نہ دے دے، جیون کے صحیح مقصد کو نہ سمجھ جائے، دنیا میں کیوں آیا ہے اس کو نہ سمجھ جائے، چاہے وہ گانا بجانا ہو، کچھ بھی ہو۔ اب آئیے اللہ تعالیٰ کا امتحان لینے کا سسٹم سمجھتے ہیں اس کی خاموش قدرت سے۔ میں نے پہلے آپ سے عرض کر دیا کہ انسان کے دل کا امتحان ہے۔ انسان کا جو دل کا جو حصہ ہے، دل ہے، وہ ہے مین چیز۔ روح کا گھر کیا ہے؟ دل۔ آتما کا گھر کیا ہے؟ دل۔ آتما انسان کی دل میں بستی ہے۔ جب انسان اس دنیا میں پیدا ہو کر آتا ہے تو دیکھیں کتنا مجبور ہوتا ہے۔ ہاتھ ہے، پکڑ نہیں سکتا، پیر ہیں، چل نہیں سکتا۔ کتنی بڑی اللہ کی احسان کی برسات ہے کہ اللہ کا احسان ماں کے پیٹ میں ہی جو ہے شروع ہو جاتا ہے، اس سے پہلے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہوتی میں کون ہوں، کہاں پڑا ہوں۔ دنیا میں نیا نیا آتا ہے، مہمان کی طرح اس کی خدمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کے دل میں اس کی محبت ڈالتا ہے، سب کے دل میں الگ الگ محبت ڈالتا ہے۔ سب اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، سب کو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ دادی آئی گودی میں اٹھاتی ہے، ارے ارے میرا بیٹا، ارے رال ٹپک رہی ہے، کپڑا لے کے صاف کرتی ہے۔ کس قدر اللہ نے سب کو خدمت پہ لگا دیا، سیوا کرنے پہ لگا دیا۔ کبھی کوئی ناک صاف کر رہی ہے، کبھی کوئی رال صاف کر رہی ہے، ماں لیٹرنگ پیشاب صاف کر رہی ہے، خود گیلے میں لیٹ رہی ہے، بچے کو سوکھے میں لٹا رہی ہے۔ کیا قدرت ہے اللہ کی، کیسی اس نے محبت دی کہ اپنا بچہ روئے، اگر وہ بولے گا بھی نا تو دل میں درد ہوگا، اور دوسرے کا بچہ روئے گا تو سر میں درد ہوگا۔ تو یاد رکھیں، جب ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ انسان کو بناتا ہے تبھی سے ہی انسان ہر پرکار سے، ہر صورت سے اللہ کے سامنے بے بس ہے، اس کا محتاج ہے، اس کے احسان کا محتاج ہے۔ انسان کی کہانی احسان سے ہی شروع ہوتی ہے۔ جس پرکار دل آتما کی جان ہے، آتما اس میں بستی ہے، اسی پرکار ایشوری رچنا کی جان احسان ہے۔ انسان ایک پل کو بھی اللہ کے احسان کے بغیر رہ نہیں سکتا، جی نہیں سکتا۔ اور احسان میں ایسا مادہ رکھا ہے کہ احسان سے محبت پنپتی ہے۔ اب آئیے ہم بات کریں گے کہ دل پر اللہ کا حق ہے، مگر اس دل پر دنیا ڈانکے ڈالتی ہے۔ دنیا کی ہر چیز انسان کے دل پر ڈانکا ڈالتی ہے، اور دل پر اللہ کا حق ہے، اللہ کے حق کو چھیننا چاہتی ہے۔ یہی انسان کے بنانے والے سچے مالک کی طرف سے انسان کا امتحان ہے کہ انسان کے دل پر جس کا حقیقت میں حق ہے اس کو دیتا ہے یا دنیا کو دیتا ہے۔ اللہ کو دل دینے والے کا دل کبھی ٹوٹتا نہیں ہے، کبھی وہ مایوس نہیں ہوتا ہے، اور جو دنیا کی چیزوں کو دل دیتے ہیں ان کے دل ٹوٹتے رہتے ہیں۔ کیسے؟ کیونکہ اللہ رحمان اور رحیم ہیں۔ ہاں، رحمان کا مطلب نیکی کرنے والا، رحیم کا مطلب نیکی کو کمپلیٹ کرنے والا، پوری کرنے والا، ادھوری نہ چھوڑنے والا۔ مطلب اس نے انسان کو پیدا کیا، اس پر احسان کیا، نیکی کی، اب اس کے بعد میں اس کو جیون کا سمے دیا۔ اب جو جیون کا سمے دیا ہے، ہاں رحیم، پھر اس کی
پھر اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا، کمپلیٹ کرنا نیکی کو، یہ نہیں کہ ادھوری چھوڑ دینا کہ بندے کو بھوک لگ رہی ہے، وہ پریشان ہے، بے چین ہے، بھوکا ہی مر گا بیچارہ۔ بندے کو جیون دیا، پھر جیون جینے کے سارے سادھن دیے، ساری عمر کھلاتا ہے، پلاتا ہے، کبھی بھی فراڈ بازی نہیں کرتا ہے۔ انسان تو بھی کر جائے گا فراڈ بازی، روٹی دے گا پھر ہاتھ میں سے چھین لے گا، ہیں؟ ہاں، اللہ کبھی بندے کے ساتھ فراڈ بازی نہیں کرتا، سچائی کے ساتھ اس نے اس کائنات میں ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اور سچائی کے ساتھ ہی ہر اس کی ضرورت کو پوری کرتا ہے۔ اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا پہلے کہ کوئی انسان بھوکا ہو اور کھانا کھلا دے ہیں تو وہ اس کا احسان مانے گا، اس سے محبت کرنے لگے گا، اور پھر آگے چل کے وہ پھر کوئی غلط ویوہار کر دے اس کے ساتھ میں تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا کہ پہلے تو اس نے نیکی کی میرے ساتھ، اب یہ برا برتاوا کر رہا ہے، تو دل ٹوٹ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نیکی ہی کرتا ہے، کبھی برا برتاوا نہیں کرتا انسان کے ساتھ، اس لیے اللہ کی طرف سے دل نہیں ٹوٹتا انسان کا۔ اللہ ہر لمحہ ہر پل انسان کے ساتھ احسان کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے۔ انسان ہر وقت پانی پیتا رہتا ہے، پیتا رہتا ہے، اللہ کی روزی کھاتا رہتا ہے، کھاتا رہتا ہے، اللہ کی ہوا میں سانس لیتا رہتا ہے، لیتا رہتا ہے۔ تو انسان کا دل اللہ کی طرف سے کبھی بھی نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو جس کا دل اللہ سے جڑ جاتا ہے پھر اس کو اتنا مزہ آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے کہ پھر وہ دنیا سے نہیں جڑتا ہے۔ اب دنیا میں دیکھ لیں آپ، دنیا میں جو ہے کسی کو بھی دل دیں آپ، بیوی کو دل دیا، وہ آپ کی ایک آدھ بات مانے گی سیدھی، پھر چلے گی الٹی، دل توڑے گی۔ ایسی بیوی کے لیے آدمی ہے، دنیا میں کوئی بھی چیز ہو، کبھی ٹیڑھا چلے گا، کبھی الٹا چلے گا، کبھی احسان کرے گا، کبھی نہ کرے گا۔ انسان کا دل ٹوٹتا رہے گا، اور یہ مثالیں آپ کو دنیا میں مل جائیں گی۔ لوگوں نے گانے بھی بنائے ہیں انہی مثالوں کے اوپر۔ حقیقت یہ ہے نا، حقیقت سے نکال کر کے بنائی یہ چیزیں کہ دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مسکرا کے چل دیے۔ آپ نے سنا ہوا گانا، تو دل کے ٹکڑے ٹکڑے کرتی ہے یہ دنیا۔ اب اللہ تعالیٰ جب بندے کو پیدا کرتا ہے، دنیا میں بھیجتا ہے، تو پھر ماں باپ کے دل میں اس کی محبت ڈالتا ہے نہیں؟ ماں باپ اس کے ساتھ میں اچھا ویوہار کرتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں۔ پرورش تو اللہ ہی کرتا ہے، ہر چیز کو اللہ ہی کا نام دیا گیا ہے اور دینا چاہیے، ہیں؟ پوری کائنات کو اللہ ہی چلا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت بھی تو اللہ نے پیدا کری، جبھی تو وہ ماں باپ چل رہے ہیں، اس کی سیوا کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں۔ اب بچے کے اگر دائی دادا ہیں، نانی نانا ہیں، چاچا ہیں، تاؤ ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، تو سب کے دل میں تھوڑی تھوڑی محبت ڈالی اللہ نے اس کی پرورش کرنے کے لیے۔ اب جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے دماغ کا شعور، اس کی نظریں یہ دیکھتی ہیں کہ مجھ پہ احسان کون کر رہا ہے۔ اب وہ دیکھتا ہے، سامنے پاتا ہے ماں باپ کو، ٹھیک ہے، اب اس کا دل جو ہے ماں باپ کی طرف چلتا ہے، ماں باپ کی محبت اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ اب یہ بھول جاتا ہے کہ میرے ماں باپ کو بھی تو میرے مالک نے دیا جس نے مجھے پیدا کیا۔ پھر وہ دیکھتا ہے دادی ہیں، دادا ہیں، وہ بھی تھوڑی تھوڑی محبت کر رہے ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، چاچا ہیں، تاؤ ہیں، تو ان سے بھی محبت کرنے لگتا ہے۔ لیکن یہ سب رشتے ناطے کس نے دیے؟ اللہ نے۔ اللہ دکھائی نہیں دے رہا۔ کیوں نہیں دکھائی دے رہا؟ کہ اس کو پسند ہے کہ بن دیکھے میری کھوج کر، اسی لیے پیدا کیا ہے، اسی لیے دنیا بنائی ہے، اسی لیے انسان کی زندگی کا سلسلہ چلایا ہے۔ اب بچہ جو ہے اپنے پریوار والوں سے محبت کرنے لگتا ہے، اب کیا دیکھتا ہے کہ آگے چل کے وہی اس کے پریوار والے اس کا دل توڑ رہے ہیں۔ اب کیا دیکھا اس بچے نے کہ مٹی میں کھیل کے آیا، ماں سے بڑی محبت کرتا اور مٹی میں کھیل کے آیا، ماں نے فوراً چاٹا مار دیا۔ اب اس کے دل دماغ میں فوراً وائبریشن شروع ہو جاتا ہے، دل دماغ بے چین ہوتا ہے اور دل کھٹا ہوتا ہے ماں کی طرف سے۔ انسان کی رچنا میں ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے کوئی میرا دل نہ توڑے۔ ہر انسان کا من یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے الٹا نہ بولے، کوئی مجھ سے برے برتاوا نہ کرے، سب مجھ سے میٹھے بن کے رہیں، کوئی میرے لیے کڑوا نہ بنے، کوئی میرے دل کو نہ توڑے، کوئی مجھے دکھی نہ کرے،
ہر انسان اپنی ذات میں دوسرے کے میٹھے بول کا محتاج ہے کہ سب مجھ سے میٹھے بولیں، کوئی کڑوا نہ بولے، اور دوسرے کے بارے میں کبھی نہیں سوچتا، دوسرے سے کڑوے بول بولتا ہے، اور اس بات کو بھول جاتا ہے کہ اگر مجھے اپنی عزت کرانی ہے تو پہلے مجھے سامنے والے کی عزت کرنی ہوگی، تب وہ میری عزت کرے گا۔ اس بات کو انسان بھول جاتا ہے، اور خود اس کا من یہ چاہتا ہے کہ سب مجھ سے میٹھے بولیں اور دوسروں سے کڑوا بولتا ہے، اسی لیے دھرتی فساد سے بھری ہوئی ہے۔ اب انسان کا دل یہ چاہتا ہے کہ کوئی میرا دل نہ توڑے، سب میری عزت کریں۔ اب ایک طرف یہ دنیا انسان کے سامنے ہائی لائٹ ہوتی ہے، دنیا کا بنانے والا دکھتا نہیں ہے، اسے پیدا کرنے والا دکھتا نہیں، کھلانے پلانے والا دکھتا نہیں۔ جب وہ مالک زمین میں سے پیدا ہی نہ کرے گا تو بازار میں کہاں سے بکنے آئے گا، اور ماں باپ کہاں سے کھلائیں گے، کوئی اور کہاں سے کھلائے گا۔ اب جو انسان کے احسان ماننے کا اصل حقدار ہے مالک اللہ تعالیٰ ایشور، وہ دکھائی نہیں دے رہا انسان کو۔ اب انسان کا دل چاہتا ہے کہ سب میری عزت کریں، کوئی مجھ سے الٹا نہ بولے، کوئی مجھ سے کڑوا نہ بولے، کوئی میرے دل کو نہ توڑے۔ اور دنیا میں کیا دیکھتے ہیں ہم کہ دنیا کی ہر چیز انسان کے دل کو توڑتی رہتی ہے۔ کبھی کسی نے دل دکھا دیا، کبھی کسی نے دل دکھا دیا، کبھی کسی نے دل توڑ دیا، کبھی کسی نے کڑوے بول دیے، کبھی کوئی الٹا بول گیا۔ شیطان اندر سے بے چین کرتا ہے برے خیال ڈال کر کے، اور دنیا باہر سے دکھی کرتی ہے۔ اب دنیا اور شیطان کو دشمن سمجھ کر جو انسان اپنے بنانے والے مالک کی طرف دوڑ لگائے کہ کوئی ایک ہستی ہے جو مجھ پر احسان پہ احسان کرے جا رہا ہے، میرے دل کو نہیں توڑ رہا ہے، اب وہ اللہ کی قدرت میں غور کرے گا۔ اب وہ دیکھے گا کہ میرے ماں باپ مجھے کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، یہ کھانے پینے کو کہاں سے آ رہا ہے، یہ گیہوں کہاں پیدا ہوتا ہے کہ زمین میں، تو یہ گیہوں تو میرے ماں باپ نے پیدا نہ کرے بھائی، یہ تو کسی اور نے پیدا کیے ہیں۔ اگر وہ پیدا نہ کرے تو میرے ماں باپ مجھے کہاں سے دیں گے، اور میرا پیٹ کہاں سے بھرے گا۔ اب وہ غور کرے گا کہ یار میرے ماں باپ نے میرے اوپر احسان کیا، اب اس سے اوپر عقل کھول کے غور کرے گا کہ نہیں یار میرے ماں باپ کو بھی تو کسی نے پیدا کیا ہے۔ جیسے میرے ماں باپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، ایسے ہی کسی اور کے بچے سے تو محبت نہیں کرتے، تو اس مالک نے کسی نے جو ہے میرے ماں باپ کے دل میں محبت ڈالی ہے۔ ایشوری رچنا میں انسان کے اندر یہ مادہ بھی ہے کہ میں اپنا کام کروں، مجھے دوسرے سے کیا مطلب ہے، اور یہ مادہ بھی ہے کہ نہیں یار مجھے دوسروں کو کام آنا چاہیے۔ اب ایشوری رچنا کے مادوں کو پیچھے سے چلانے والی طاقت اللہ کی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی گاڑی دھکا پلیٹ ہو، اسٹارٹ نہ ہو رہی ہو، تو دو چار آدمی کہیں ڈرائیور سے، اب وہ ڈرائیور پریشان ہے، انہوں نے کہا چلو میں بھی دھکا لگواؤں، انہوں نے کہا نہیں تو دھکا مت لگا، تو اسٹیئرنگ پہ بیٹھ، دھکا تو ہم لگائیں گے، تو اسٹیئرنگ پہ بیٹھ، جدھر کو موڑنا ہے موڑ، دھکا ہم لگائیں گے۔ اسی طرح سے انسان کو اللہ نے فری ول دیا، چاہے میرا احسان مان یا ناشکری کر، جدھر کو تو مڑے گا میں تیرے لیے راہ کھول دوں گا اور دھکا لگاؤں گا پیچھے سے، چل کون سے راستے پہ چلے گا۔ جیون کا سمے دے دیا ہے اور انجام بھی بتا دیا ہے، یاد رکھ اچھائی کا انجام میرا انعام ہے جنت، ہاں، اور برائی کا انجام نرک کی آگ ہے سزا، میرا نرک کا قید خانہ ہے۔ اب انسان نے کسی سے پانی منگایا، وہ پانی لے کے آیا، تب اس انسان کی طرف دیکھا، اس کا احسان مانا، لیکن پھر اوپر عقل کھول کر کے سوچا کہ نہیں یار اس کے دل میں بھی کسی نے اس کا دل نرم کیا ہے، جبھی تو یہ مجھے پانی لے کے آیا ہے، ورنہ کوئی کسی کا کام نہیں آتا۔ ہر انسان سوچتا ہے مجھے اپنے کام سے مطلب، دوسرے سے کیا مطلب۔ آپ نے دیکھا ہوگا یا آپ دیکھنا کہ اپنے کسی کام کی بننے کی امید آپ کو کسی آدمی سے نہیں ہے، امید نہیں ہے، لیکن کیا دیکھیں گے کہ اس آدمی نے آپ کا کام وہ کر دیا، اس سے امید نہیں تھی لیکن اس نے کر دیا، تو اللہ نے اس کے دل کو نرم کر دیا، اصل میں وہ کام اللہ نے کیا۔ اب حالانکہ انسان کو اپنے بنانے والے سچے مالک کی قدرت پہچان کر کے اس نے یہ کام کیا ہے، اس کا احسان ماننا چاہیے۔ سب سے پہلے احسان کا حقدار وہ بنتا ہے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ اس انسان نے وہ کام کرا اس کا احسان نہ مانے، نہیں، سب سے پہلے اللہ کا احسان مانے کہ اللہ نے اس کے دل کو نرم کیا ہے اور اس سے ہمارا کام کرانے کے لیے اس سے کام لیا، اور پھر اس سے نیچے جو اس کا احسان ماننا چاہیے ہمیں انسان کا۔ اب انسان دنیا کے اندر جس کا بھی سہارا لینے کی کوشش کرتا ہے، وہ سہارا اس کا دل توڑتا ہے۔
इंसान का मन करता है कि मुझे उसका सहारा चाहिए जो कोई भी दिल नहीं तोड़ता, और वो सहारा अल्लाह का है। अब ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने इंसान को पत्थर की मूर्ति बना दिया है, ना चल सके, ना देख सके, ना सुन सके, ना बोल सके, ना सोच सके। अल्लाह ने इंसान बनाया है, इसके अंदर भावनाएं रखी हैं, इसके अंदर रचना को रचा है, अपनी मोहब्बत की चिंगारी इसके दिल में सुलझा के रखी है। जब ये अपने हकीकत वाले मालिक को इस कायनात में उसकी खामोश कुदरत से पहचानेगा और उसके एहसान को मानेगा, तो जो दिल के अंदर चिंगारी जो सुलगी हुई है अल्लाह की मोहब्बत की, वो चिंगारी फ़ौरन भड़क उठेगी। अल्लाह की मोहब्बत फ़ौरन पैदा होगी जब इंसान अल्लाह का एहसान मानेगा, उसको पहचान करके। अब दुनिया की चीज़ों की मोहब्बत अपने आप इंसान के दिल में आ जाती है। इसी मोहब्बत में इंसान इस दुखों के घर से, बीमारियों के घर से, खतरों के घर से, मौत के घर से दिल लगा बैठता है। बच्चा जो है पैदा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, मट्टी से खेलना शुरू कर देता है, दुनिया की मोहब्बत दिल में आती रहती है। कभी गुड़िया गुड्डों से खेल रहे हैं, कभी बागों में घूमने के लिए जा रहे हैं, कभी हरियाली में जा रहे हैं, कभी जंगल में जा रहे हैं। दुनिया की मोहब्बत जो है दिल में भरती चली जाती है। सबसे पहले माँ बाप की मोहब्बत इंसान के दिल में आती है, फिर जहाँ वो पैदा हुआ, जो उसका घर है, जहाँ उसको खेलता कूदता है, फिर उस घर से मोहब्बत हो जाती है। फिर जहाँ गांव में है या बस्ती में है या शहर में है, उसकी मोहब्बत, उस गांव की मोहब्बत हो जाती है। जिस देश में है उसकी मोहब्बत हो जाती है। फिर घर के लोगों से मोहब्बत हो जाती है, फिर जो है मोहल्ले पड़ोस के लोगों से हो जाती है, फिर गांव के लोगों से हो जाती है, या शहर के लोगों से हो जाती है, देश के लोगों से हो जाती है। और जिस अल्लाह ईश्वर ने, जो बनाने वाला सच्चा मालिक है, जिसने सब कुछ दिया है, पूरी दुनिया उसकी है, उसकी तरफ इंसान गौर भी नहीं करता। तो अल्लाह ताला ने इंसान को इसलिए पैदा किया है कि सारी दुनिया को समझे कि ये धोखा है, ये सारा जहान बेवफा है। मेरे बंदे, मैं वफ़ादार हूँ, मैंने तुझे जीवन दिया, जीवन जीने के सारी उम्र तेरे साधन मैंने पूरे किए, कभी तेरे साथ धोखा ना किया, कभी छल कपट ना किया, कभी तेरे लिए सांस लेने के लिए मैंने हवाओं को बंद नहीं किया। सारा जहान बेवफा है, इसको पहचान मेरी दी हुई अकल से, हाँ, मेरी दी हुई आँखों से, कानों से। या आँख, कान या अकल, ये इसलिए दिए है इंसान को अल्लाह ने। सारे जहान से दिल हटा, हाँ, और दिल मैंने अपने लिए बनाया है, इसमें मेरी मोहब्बत बसा। और जब मर कर तो लौट के आए तो मेरी मोहब्बत लेके आना, दुनिया की मोहब्बत ना लेके आना। जो दुनिया फ़ानी है, उसकी मोहब्बत दिल में बसाने से क्या फ़ायदा। मौत पर उसकी मोहब्बत, वो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। दुनिया की हर चीज़ मरने मिटने वाली है। तो अल्लाह ताला सब की मोहब्बत दिल में डालकर इंसान का इम्तिहान लेता है कि मेरे बंदे, माँ बाप की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत, भाई बहन की मोहब्बत, रिश्तेदारों की मोहब्बत, ये सब धोखा है। हाँ, ये कभी भी मर के बिछड़ सकते हैं, ये कभी भी तेरा दिल तोड़ सकते हैं। उस अपने बनाने वाले सच्चे मालिक अल्लाह से दिल लगा, जो किसको कभी मौत नहीं आती, जो कभी ना मरेगा, जो कभी ना तेरा दिल तोड़ेगा। जब भी दुनिया में किसी की मोहब्बत का ख्याल आए तो फ़ौरन पढ़ो अस्तगफिरुल्लाह, ऐ अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। बस जो इस दुनिया के धोखे को पहचान कर और इससे दिल हटाकर, हाँ, अल्लाह से दिल लगाएगा, अल्लाह की मोहब्बत दिल में लेके जाएगा, वही मरने के बाद कामयाब हो जाएगा। तो किसी ने क्या खूब कहा है कि दिल वो आबाद नहीं ए अल्लाह जिसमें तेरी याद नहीं, और है वो काफिर तेरा इनकारी जो तेरी याद में आबाद नहीं। जिस दिल में अल्लाह की याद नहीं, हम उसे मुर्दा कहते हैं। भूला है जो अपने बनाने वाले सच्चे मालिक को, हम उसे हैवान कहते हैं, जानवर से भी बदतर है वो। तो मेरे भाइयों, हम मुसलमानों का यही काम है कि दुनिया के सारे इंसानों को संसार के सच्चे मालिक का सच्चा रास्ता बताएं। सारी दुनिया के इंसानों को दुनिया की हर चीज़ की पूजा से हटा करके, बनी हुई चीज़ों से हटा करके बनाने वाले की पूजा में लगाएं। आज हम देखते हैं कि मुसलमानों का ये हाल है कि फ़िरक़ों में बटे हुए हैं, दीन हक़ से हटे हुए हैं। आज ये मुसलमान दीन हक़ से हटकर जो फ़िरक़ों में बटे हुए हैं, अगर ये थोड़ा सा भी अल्लाह का एहसान मानते तो सच्चाई की तहकीक करते, अपनी ख्वाहिशात को दीन धर्म ना समझते
اپنی منمانی کا دین نہ بناتے، اللہ کی مرضی کو سمجھتے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے، ایشور نے انسان کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ میرے بندے میری دی ہوئی عقل سے پہچاننا، ہاں، کہ ساری دنیا دھوکہ ہے، دنیا پہ لٹ پٹ کا میرے پاس مت آنا۔ دنیا کے دھوکے کو پہچان کر میں تیرا حقیقت والا مالک ہوں، اس کائنات میں میرا ہی وجود قائم ہے، سب کا وجود مٹنے والا ہے، تو تم میری محبت لے کے آنا۔ میرے بھائیوں، کائنات کی ہر چیز انسان کے دل پہ ڈاکہ مارنے پہ لگی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو ہے گانا ہے، آج کے زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے گانے بجانے کو ہی جو ہے زندگی بنا لیا، گانا گانے میں ہی رو رہے ہیں، گانا سننے میں ہی رو رہے ہیں۔ جو چیز ہمیں اللہ سے دور کرے اس چیز کو اسلام میں منع کیا گیا ہے، چاہے وہ گانا ہو، سنگیت ہو، فلم ہو، گیت ہو، بھجن ہو، قوالی ہو، کیرتن ہو۔ یہ گانا بجانا، ڈھولک طبلہ سارنگی، یہ سب شیطانی کام ہیں، ان سے دور رہو تاکہ تم موت کے بعد کی زندگی میں کامیابی حاصل کر سکو۔ تو بھئی میں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔